وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری اس سلسلے کی تیسری حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث کتب احادیث میں مختلف جگہوں پر منقول ہے، اور ہمارے ہاں جو اس کا حوالہ ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ والآداب، اور یہ حدیث نمبر 6501 ہے۔ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن الصحبہ۔ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، حدیث روایت بالمعنی ہوتی عمومی طور پر، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مضمون ایک ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں من احق الناس بحسن صحابتی، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ناس کا ذکر بھی نہیں، من احق، بات ایک ہی ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سوال کرنے والے سوالی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری امی جان۔ قال امک ثم امک ثم امک، تمہاری امی جان تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، پھر سن لو، تمہاری امی جان تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی سن لو، تمہاری امی جان تمہاری خدمت کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ بعض اس طرف چلے گئے کہ ماں باپ کا حق دونوں برابر، ماں باپ کا حق، ماں اور باپ دونوں کا حق برابر ہے، ہر لحاظ کیا کہتے ہیں، حق برابر ہے۔ یہاں تاکید کے حوالے سے، اگر جب وہ کہتے ہیں حق برابر ہے تو یہاں لامالہ پھر یہاں ہم اس کو تاکید پر محمول کریں گے، لیکن جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے۔ جمہور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماں کا حق خدمت کے حوالے سے باپ سے مقدم ہے، اور پھر الفاظ بھی مختلف ہیں۔ یہاں تو اختصار کے ساتھ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر پہلی مرتبہ بھی تمہاری ماں، دوسری مرتبہ بھی تمہاری ماں، تیسری مرتبہ بھی تمہاری ماں۔ اور ایک حدیث میں ذرا اس کی وضاحت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہاری خدمت کی مستحق تمہاری ماں ہے، اس بندے نے پھر سوال کیا ثم من، ماں کے بعد یا رسول اللہ کون مستحق ہے؟ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا امک ثم امک، پھر تمہاری ماں حقدار ہے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، اب میری ماں کے بعد پھر سب سے زیادہ میری خدمت کا، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تمہاری ماں ہے۔ یعنی 3 سوالوں کے جواب میں آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا امک ثم امک ثم امک۔ چوتھی مرتبہ جب اس سوالی نے سوال کیا، سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے ابا جان حقدار ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جگہ ابا کا لفظ بھی آیا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ابوک، پھر تمہارے ابا جان تمہاری خدمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔
ویسے بتاتا چلوں انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں ہم جہاں بات کریں گے، یہاں تو صرف مختصر درس حدیث ہے، لیکن کبھی کبھی رہا نہیں جاتا۔ ایک روایت میں ثم اباک، تو یہاں جا کے بعض شراح، عموماً شراح شارحین مجبور ہو جاتے ہیں کہ ثم اباک، چونکہ اباک منصوب ہے تو پھر وہ فعل محذوف نکالتے ہیں۔ یہ بات عوام کو سمجھنا ہے تو فرق نہیں پڑتا، میں اہل علم کے لیے کر رہا ہوں، ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو عربیت سے واقف ہیں۔ میری دانش میں اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نسب کی علامت بھی رفع کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ان ھذان لساحران، قرآن کی ایک آیت ہے ان ھذان قالوا ان ھذان لساحران، جو ہم پڑھتے ہیں روایت حفص۔ ایک روایت میں ان ھذان لساحران، ان نسب دے رہا ہے ھذان کو، اور نسب الف کی صورت میں بھی ہے۔ خیر یہ بھی ایک بات ہے، چونکہ اس رائے میں تکلف نہیں ہے تو میں نے بہتر سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات میرے دل میں ڈالی تھی، ذالکما مما علمنی ربی، وہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ ثم ابوک ثم اباک میں پھر کوئی بھی فرق نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 3 مرتبہ آپ نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر ماں کے بعد تمہاری خدمت کے حقدار تمہارے ابا جان ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم ادناک، ادناک وفی روایت ثم ادناک فادناک، باپ کے بعد پھر جو رشتہ دار قریب ترین ہے، جس کا بلڈ ریلیشن سب سے زیادہ ہے، وہ تمہاری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص تمہاری خدمت کا زیادہ حقدار ہے جو اس کے قریب ہے، یعنی باپ کے بعد قریب تر، پھر اس قریب تر کے قریب تر جو ہے پھر وہ حقدار ہے خدمت کے۔ اسی طرح چلتا چلا جائے گا، جیسے میراث کے اندر بھی بلڈ ریلیشن کاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح خدمت کے اندر بھی اور بلڈ ریلیشن کا تعلق بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حدیث ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے تشریحی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہاں یہ بات آتی ہے، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، خدمت کے حوالے سے ماں باپ پر مقدم ہے۔ اس کی وجہ ہم آخر میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خدمت کا جہاں موقع ہو وہاں ماں جو ہے وہ باپ پر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خدمت کرتے ہیں، آپ ہدیہ لے جاتے ہیں، آپ کوئی گفٹ لے جاتے ہیں، ماں کو 2 گفٹ دے دیں، باپ کو 1 گفٹ دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدمت کے حوالے سے ماں مقدم ہے۔ خدمت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، خدمت کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے، جہاں تک بات ہے حکم کی بجا آوری کے حوالے سے، اطاعت کے حوالے سے، وہاں ماں پر باپ مقدم ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے ہے، الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کی ریاست کا سربراہ باپ ہے، تو جو سربراہ ہوتا ہے اطاعت میں مقدم ہوا کرتا ہے۔ قوام کے اندر کفالت کا مفہوم بھی ہے، قوام کے اندر جو انتظامی سربراہی اس کا مفہوم بھی موجود ہے، وہ یہاں ڈسکس کرنے کا موقع نہیں۔ تو یہاں الرجال قوامون سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گھر کی ریاست کا سربراہ باپ ہے، تو جو سربراہ ہوتا ہے اطاعت اس کی ہوتی ہے۔ گھر کی ریاست کا سربراہ کوئی پاکستان کا بے اختیار صدر تو نہیں ہوگا نا، وہ گھر کا ایک با اختیار کیا کہتے ہیں سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس صرف مسئلہ کشمیر، بوسنیا، چیچنیا اور فلسطین تو نہیں ہوتا، اس کے بعد گھر کے اہم ترین امور ہوتے ہیں۔ گھر کے اہم ترین امور عورت کے ہاتھ میں چلے جانا، اور یہ تو قیامت کی نشانیوں میں شمار کی گئی حدیث کے مطابق۔ تو اطاعت میں باپ مقدم ہے، خدمت میں ماں مقدم ہے۔ بڑی کلیئر بات آپ کو کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ذالکما مما علمنی ربی۔ خیر میں اس پہ یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ الحمدللہ میں نے یہ بات اپنے والد صاحب سے بھی سنی ہوئی تھی، تو اس بات کو بیان کرنا میرے لیے ذرا آسان ہوا۔ میں کوئی تحدیث بالنعمت کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں۔ میں نے فتح الباری کھولی تھی ابھی اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بھی تھی، تو اوپر نیچے کچھ باتیں تھیں۔ میں نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اس لحاظ سے پہلے سے ہی کلیئر ہوں، تو کہیں مجھے کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی یا تھوڑی بہت، بہرحال ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیز کو تو پڑھنے والے کی یقین کا بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس یقین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے، اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اچھا جی، تو اطاعت اور خدمت کے حوالے سے میں نے آپ کو فرق بتا دیا، اور اس کے بعد اگلی بات ماں
ماں کا حق مقدم ہے باپ سے، پھر باپ کے بعد جو ریلیشن بلڈ کے حوالے سے، جو بلڈ ریلیشن جتنا قریب ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا میری اور آپ کی خدمت کے حوالے سے۔ پھر ان سب پر کس کا حق مقدم ہے؟ اللہ کا حق مقدم ہے، اللہ کے رسول کا حق مقدم ہے، حقوق اللہ مقدم ہے حقوق العباد کے اندر پر، حقوق العباد پر، بلکہ خود حقوق العباد کے اندر بھی حق اللہ پایا جاتا ہے۔ کون سا حق العباد ہے جو حق اللہ کے علاوہ ہو؟ وہ حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے تو رکھا ہے۔ حق العباد کا وجود ہی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو حقوق العباد کا وجود ہی کیسے ہو؟ تو سب سے زیادہ مقدم اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، پھر اپنے رشتوں میں آ کر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے اندر ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کے حوالے سے، پھر اطاعت کے حوالے سے باپ کا حق زیادہ ہے، پھر اس کے ساتھ آگے چلتے چلے جائیں حلم جر۔ اگلی بات، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، خالہ بھی ماں کے درجے میں، الخالۃ بمنزلۃ الام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہاں یہ حدیث ذکر شاید میں نے اسی لیے بھی کی کہ آج کے دن، آج کیا تاریخ ہے جی؟ آج پیر کا دن ہے جب ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، اور 15 اگست ہے اور 2022 ہے۔ تو صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مجھے اطلاع ملی کہ میری بڑی خالہ، سب سے بڑی خالہ جو حافظہ بھی تھیں اور اپنے موجود وقت میں شاید گلگت کی سب سے پہلی حافظہ تھیں، ممکن ہے ان سے پہلے بھی کوئی حافظہ ہوں لیکن لوگوں کو یاد نہیں کہ ان سے پہلے اس وقت موجود حالت میں کوئی حافظہ تھیں، وہ اس دار فانی سے آج کے دن کوچ کر چکی ہیں۔ چند دن پہلے میں گلگت میں تھا، ان سے ملاقات ہوئی، ان کی شفقتیں محبتیں سمیٹیں، پھر انہیں خدا حافظ کہا، اللہ حافظ کہا، یہاں آیا۔ اور سچی بات ہے وہ آخری دنوں میں کچھ بیمار بھی تھیں، تو اچانک ذرا مجھے شک سا بھی پڑا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، تو پھر وہ ٹھیک بھی ہو گئیں، تو آج خبر آ گئی کہ وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا